شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مومنوں کو چھوڑے اس حالت میں جس پر تم تھے. سختی نہ آئے تو اس موقع پر کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں. اس لیے سختی نہ آئے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ، کہ مخلص جو ہیں وہ میدان میں رہے، خبیثوں نے جان چرائی. تو سختی نہ ہو تو حلوہ کھانے والے، چوری کھانے والے مجنون تو زیادہ ہیں، خون دینے والا مجنون بہت کم ہو. اس لیے یہ سختی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ کیوں نہیں بدلاتے تھے کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے؟ رب بتلا دینا. فرمانی رب تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم ہی غیب پر اطلاع نہیں دے کہ تم ہی یہ بتلایا کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے. لیکن اللہ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے فلکم اجر. اب یہاں طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں نہایت اختصار سے بات کرتا ہوں، یاد رکھیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار، غیب کے تمام جزیات اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. اخبار الغیب، انباء الغیب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتائے، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ایک ذرہ بھی خارج نہ ہو، یہ صرف رب کا خاص ہے. احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی ذریت کا. اور یہ نفی الفے اور کتابوں میں خالص الاعتقاد بھی ان کی کتاب ہے، نفی الفے بھی ان کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اب شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از زمین تا عرش، کوئی ذرہ نہیں جس کے علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو. اور یہ عقیدہ خالص کفر ہے. اچھا، انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کیا؟ وہ طویل بات شوق ہو تو ہم نے بمالا مزید علیہ بات ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب میں کر دی. انہوں نے دفاع یہ کی کہ جی یہ شرک نہیں ہے. کیوں نہیں شرک؟ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہے ذاتی اور آپ کا علم ہے عطائی. تو اللہ کی صفت عطائی تو نہیں ہو سکتی، لہذا ذاتی عطائی کے فرق سے شرک نہ رہا. یہ ہیلا انہوں نے تجویز کیا. لیکن کفر سے بچنے کے لیے یہ ہیرا بالکل ناکار ہے. کیوں؟ اس لیے کر کے کہ نصوص قطعیہ میں جن چیزوں کی نفی ہے اس کو نفی ماننی پڑے گی. وہاں قرآن میں پڑھیں گے ہم نے رسول بھیجے منہم من قصصناہم علیک ومنہم، ہم نے آپ کو عطا ہی نہیں کیا. وما علمناہ الشعر وما، ہم نے شعر عطا ہی نہیں کیا. عطائی کی نفی کرتے ہیں قرآن. قرآن کی آخری صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، تو نہیں جانتا ہم جانتے. کفر سے نہیں بچتے. یہ تعویل کے ذاتی عطائی کا فرق ہو قطعاً نہیں بچتے، نصوص کا رد لازم. اچھا، وہ اپنے استدلال میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں یہ آیت بھی ہے. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے.
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی من الرسل تو ہے نا، لا شک فی، تو غیب آپ کو بتلاتا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ اس دلیل سے باطل ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ پہلے نازل ہوئی۔ سورہ النساء اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ المنافقون اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ البراءۃ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ التحریم اس کے بعد نازل ہوئی۔ حوالے دیکھنی ہو تو تفسیر اتقان فی علوم القرآن اندر پڑھی، اس میں سورتوں کی ترتیب لکھی، اتقان فی علوم القرآن، اس میں مبسوط بات۔ اچھا اب دیکھیے بات سمجھیے میری، یہ صورتیں اس کے بعد نازل ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ غیب سے کلی غیب مراد ہے، تو وہ صورتیں جو اس کے بعد نازل وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہیں، سورۃ المائدہ، سورۃ البراء، سورۃ المنافقون، فلاں 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 سورت غیب ہی تو ہے نا۔ ہاں اگر یہ آخری آیت ہوتی اس کے بعد قرآن نہ اترتا تو پھر ان کا دعویٰ قدر مضبوط ہو۔ ہم کہتے ہیں ادھر ادھر مت جاؤ، اس کے بعد جو قرآن اترا وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہے نا، تو ابھی تک تو سارا قرآن نہیں نازل ہوا، پھر علی الغیب سے یہ کلی غیب کیسے مراد؟ کیا کہا میں نے؟ نہ جو صورتیں اس کے بعد اتری ہیں وہ قرآن کیسا، وہ بھی تو غیب ہے نا، بعد کیوں اتری ہیں؟ ان کا علم ابھی تک تو نہیں دیا۔ اگر اس غیب سے کلی غیب مراد ہو تو قرآن پاک کی جو صورتیں اس کے بعد نازل وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہے نا، وہ تو ابھی معلوم نہیں، کیسے کلی کا دعویٰ کرتے؟ دوسری بات ہے کہ اگر اس سے کلی غیب مراد ہو تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان میں نفی کیوں؟ نفی ان میں کیوں؟ یہ سورہ نساء کے بعد اتری ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور سورہ براء ہے اس میں آتا ہے لا تعلمهم، یہ نفی کیوں؟ باقی اس کا معنی یہاں بات تو کرتے امور غیبیہ، اللہ تعالیٰ امور غیبیہ پر اطلاع نہیں دیتا بغیر پیغمبروں، انباء الغیب، امور غیبیہ، اخبار غیب۔ بات میری سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس سے ان کا استدلال بات اور ہرگز خیال نہ کریں جو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اپنے فضل مال سے کہ یہ بخل بہتر ہے، بلکہ یہ برا ہے۔ قیامت کے دن ان کو اس مال کا توق پہنایا جائے گا جو بخل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کا مال مسل لہ شجاعا اقرا، گنجا سانپ ہوگا، اس کے دو منہ ہوں گے، گلے میں لپٹ جائے گا اور یہاں دھسے گا انا مالوں کا، انا کنزوں کا، انا مالوں کا، انا کنزوں کا، گلے میں توق ہوگا۔ فرمایا یہ سب رب تعالیٰ کی ملک ہے تو میراث مسترمیمی ہے، اللہ ہی کے لیے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون۔ البتہ تاکید سے سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بتاکید ہم لکھتے ہیں
وہ چیز جو انہوں نے کہی، اور ان کے قتل انبیاء کو بھی جو ناحق قتل کیا، اور کہیں کہ ہم چکھو عذاب جلانے والا، اس لیے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے عائد لینا تاکید کی ہمیں کہ نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، آگ تو کہہ دے تاکید سے آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، اور وہ چیز جس کو تم کہتے ہو، بس کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر ہو تم سچے؟ فین کذبوا کا، پس اگر یہ بار رسول من قبل، پس تحقیق سے جٹلائے گئے رسول تو سے پہلے، لائے واضح دلائل اور زبر صحیفے اور ایسی کتابیں روشنی پہنچانے والی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھنے والے، اور پختہ بات ہے تم پورا پورا دیا جاؤ گے اجر تمہارے قیامت کے دن۔ پر جو شخص دور رکھا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، فقط فاز، تاکید سے وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ البتہ ضرور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ ضرور سنو گے تم ان سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، اذیت بہت ساری۔ اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی پر قائم رہو گے، پھر نہ ذالک من عزم الامور، یہ پختہ باتوں میں۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے جن کو دی گئی کتاب کہ البتہ ضرور تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہ اس کو چھپاؤ گے، پس انہوں نے پھینکا اس کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور خریدا اس کے بدلے میں ثمن قلیل کو، پس بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔ ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں، اور پسند کرتے اس کو ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو نہیں انہوں نے کی، بس ہرگز نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ان کو عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ربط اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو مال میں بخل کرتے تھے، وہ منافق تھے۔ اب ان منافقین کی اصل کا ذکر ہے جو یہود تھے، بیشتر منافق پہلے یہودی تھے۔ یہود نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ آپ دوسرے پارے میں سن چکے ہیں جب یہ لفظ نازل ہوئے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو یہود نے کہا ان اللہ فقیر ونحن غنی، فرما رب نے بات سن لی۔ سنکتب اے سنامر بالکتابت، خود لگتا تو نہیں نا، ہم فرشتوں کو حکم دیتے ان کے لکھنے کا، جمع کا۔ اور اسی طرح جو انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا وہ بھی کتبو، لکھ لیا ہے فرشتوں نے، ناحق قتل کیا، تو ان سب کا بدلہ ہم دیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کیوں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جہاں ایک صرفی اشکال ہے اس کو سنیں۔ ظلام جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ آج آپ سن چکے کہ نفی اور اس بات کا جو حکم ہوتا ہے وہ قید کی طرف راجع ہوتا ہے، تو ظلام مبالغہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں زیادہ ظلم کرتا بندوں پر، تو نفی ظلام میں زیادتی کی ہوئی، نفس ظلم کی نفی نہیں، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو لیسا بے ظلام کا معنی یہ ہوگا کہ زیادہ ظلم نہیں کرتا، تو مفہوم کے طور پر ثابت ہوا کہ تھوڑا ظلم تو کرتا، حالانکہ یہ واقعے کے خلاف۔ دو جواب اس کے دیتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ۔ ایک یہ کہ یہ جو مبالغے کا صیغہ ہے نفس فاعل کے معنی میں آتا ہے، بقال، وزان،
حمال، تمار، لبان، یہ سب مبالغے کی چیزیں، حداد. تو یہ نہیں کہ ساری دنیا کا لوہا اکٹھا کرے تو وہ حداد کہلائے، ساری دنیا کا دودھ اکٹھا کرے تو لبان کہلائے، ساری دنیا کی کھجوریں اکٹھی کرے تو وہ تمار کہے. مبالغے کی چیزیں نفس فاعل کے معنی. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ تعالی کے لیے ظلم کی صفت ثابت ہوتی تو وہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا، کیونکہ اس کی تمام صفات بڑی. تو اس کی حیثیت سے نفی ہے کہ جب اپنی شان کے لائق وہ زیادہ ظلم نہیں کرتا قادر مطلق ہوتے ہوئے تو تھوڑا کیوں کرے گا. آگے اور ان کا کریں. یہود نے کہا جی ہم آپ کو نبی ماننے سے معذور ہیں، نہیں مانتے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ایسے نبی کو مانو جو کوئی چیز میدان میں رکھے، جانور ذبح کر کے یا کوئی شے آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے تو پھر مانیں گے. آپ نے یہ معجزہ ہمیں نہیں دکھلایا تو ہم آپ کو نہیں مانیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے سب کو یہ معجزے تو نہیں دیے، ان کے پاس معجزات تھے، سب کے پاس یہ معجزہ نہیں. تو کیا ان کو نبی مانو گے یا نہیں مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہلے گزر چکے ہیں. قربان تاکل النار کو اس میں کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آگے آئیں گے، ان میں بے قربان تاکل النار نہیں. تو ان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ تب مانیں گے کہ یہ ہو تو یہ غلط. دوسرا جواب فرمایا ایسے نبی بھی آئے جنہوں نے یہ معجزہ پیش کیا، ظالموں تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا. یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں آسمان سے آگ آئی اور غنیمت کے مالوں کو کھا گئی، نہ ماننے والے اس وقت بھی. فرمایا کہا انہوں نے اللہ جی نہ قالو، بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر حتیٰ یاتینا بقربان تاکل النار. فرمایا تو کہہ دے آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، ان میں قربان تاکل النار نہ تھا، تو ان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وبالذی قلتم، وہ بھی لائے جو تم کہتے ہو. فلما قتلتموہ، یہ ان کو شرمندہ کرنا ہے حالانکہ کام ان کے بڑوں کا ہے. کیا ان کو قتل کیا اگر ہو تم سے؟ فین کذبوا کا، اگر یہ تجھے جھٹلائیں فقد کذب رسل من قبلک. یہاں ایک ہے اشکال نحوی، اس کو یہی سمجھیں اور پھر آئندہ نہیں آئے گا. ان حرف شرط ہے، اس کی جزا مستقبل ہوتی ہے، ماضی نہیں ہوتی، اور یہاں اس کے برکت ہے. اگر یہ تجھے جھٹلائیں فقد کذب رسل، پس تاکید سے پہلے رسول جھٹلائے گئے ہی. تو حال اور استقبال کی جزا تو استقبال اور حال ہوگی، ماضی تو نہیں ہو سکتی. یہاں ماضی ہے. جواب اس کا آپ جلالین تک میں آپ کو ملے گا. وہ یہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَاصْبِرْ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو صبر کر. آگے اس کی دلیل ہے فقد كذب رسل من قبلک. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، وہ لائے دلائل، واضح دلائل بھی لائے، والزبر، زبور کی جمع صحیفے بھی لائے، اور ایسی کتابیں جو روشنی پہنچانے والی. فرما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھنے والی. جہاں خازن رحمہ اللہ تعالی نے ایک اشکال قائم کیا اور جواب دیا. کہتے نفس کا لفظ تو رب تعالیٰ کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو پھر تو اس سے ثابت ہوا کہ موت اس پر بھی آئے. کہتے ہیں کہ نہیں،
یہاں نفس سے مراد ہے نفس مخلوقہ، خالق نا، ہر نفس مخلوقہ ذائقۃ الموت ہے، اور تمہیں اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو نار سے دور رکھا گیا جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان اور کچھ۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنوں کو کہ دنیا میں تکالیف آتی رہتی ہیں، حوصلے سے کام لو، ضرور تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، جانوں میں، اور اہل کتاب سے اور مشرکین سے اذن کثیرہ، بڑی دکھ کی باتیں سنو گے، قولاً فعلاً، صبر کرو، تقویٰ کرو، فإن ذلک من عزم الامور۔ رب اوپر ذکر تھا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ نہ مانے مگر اس رسول کو کہ قربانی رکھے میدان میں آگ جلا دے۔ فرمائیے تو کوئی وعدہ نہیں، وعدہ جو رب نے ان سے لیا تھا وہ یہ ہے جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، جو وعدہ ان سے لیا تھا وہ یہ ہے، اس کو نہیں پورا کیا، اور جو نیند کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو یہ پیش کرتے کیا وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کیا وعدہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس وعدے کو وراء ظہور چھوڑا، اس کے بدلے میں ثمن قلیل لے لی، فبئس ما یشترون، اور یہ اپنی کارروائی پر خوش ہوتے تھے۔ فرمایا ہرگز نہ خیال کرنا تو لوگوں کے بارے میں کہ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے۔ فلا تحسبن بمفازۃ من اللہ، تفسیر السراج المنیر، بیضاوی، روح المعانی، قرطبی وغیرہ نے تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کے سینٹر گجرانوالا۔ جو ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطائیں مٹا دیں، وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفا۔ اے رب ہمارے دے ہمیں وہ چیز جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اعلیٰ رسول کا اپنے رسولوں پر، اور نہ ہمیں رسوا کر قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم، پس اللہ نے قبول کی ان کی دعا، یہ فرماتے ہوئے انی لا اضیع، میں نہیں ضائع کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے مذکر ہو جو من ہو، بعض تمہارے وابستہ ہیں بعض۔ بس وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے گھروں سے اور اذیت دی گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ ضرور میں مٹاؤں گا ان سے ان کی خطائیں، اور البتہ ضرور ان کو داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اچھا بدلہ ہے۔ ہرگز نہ تجھے دھوکے میں ڈالے چلنا پھرنا ان کا جو کافر ہیں شہروں میں، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے نیک لوگوں کی۔ اور بے شک اہل کتاب میں البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف اور اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی، گراں حالے کے خوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل، وہ لوگ ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ،
ورابے تو اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ربط اوپر دعویٰ تھا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا ملک بھی اس کا، زمینوں کا ملک بھی۔ آگے کچھ دلائل، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، جو خالق مالک ہوگا تو اسی کی جو ملک ہے۔ کہتے نہیں آسمانوں زمینوں کی پیدائش میں، رات دن کے بدل میں خدا کی قدرت، خدا کی وحدانیت کے لیے دلیلیں لأولی الالباب۔ اب اولل الالباب کون لوگ ہیں؟ ان کے اوصاف، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو قعود، قائد ان کی جمع۔ اچھا قیامن کے متعلق یاد رکھنا، قائمن کی جمع نہ سمجھنا، یہ قیامن مصدر ہے بمعنی قائمین کے۔ قیامن کیا ہے؟ مصدر ہے بمعنی کھڑے، قعودن یہ قائدن کی جمع ہے۔ کھڑے ہیں تو، بیٹھے تو، پہلوؤں کے پر ہیں، پھر آسمان و زمینوں کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رب تو نے بے فائدہ کیوں نہیں بنایا؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا اے یا ربنا، ہمیشہ ربنا سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہو۔ اے ہمارے رب، جس کو دوزخ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کیا، وما للظالمین میں۔ اے ہمارے رب، ہم نے منادی کو سنا جو ندا دے رہا تھا ایمان کی، ایمان لاؤ، ہم ایمان۔ اب یہ منادی کون ہے؟ روح المعانی، تفسیر کبیر، کشاف اور قرطبی وغیرہ میں ایک یہ کہ منادی سے مراد ہے پیغمبر، پیغمبر نے ندا دی ایمان کی، ہم ایمان۔ دوسری تفسیر منادی سے مراد ہے قرآن کریم، ہم نے قرآن پاک سنا، ینادی للایمان فآمن۔ تیسری تفسیر منادی سے مراد ہے مبلغ، مثلا میں آپ کو قرآن پاک کی تبلیغ کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، خدا کرے مبلغ بن جاؤں، تو میں آپ کو یہ تبلیغ کرتا ہوں، آپ نے سنا اور کہا فآمن۔ چوتھی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ منادی سے عقل سلیم مراد ہے، عقل سلیم بھی خیر کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے افلا تعقلون، افلا یعقلون، لو کنا نسمع اور نعقل، عقل بھی بڑی دولت۔ اے رب ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا، صغیرے ہمارے معاف ہیں، اور مٹا ہم سے ہماری سیئات، کبیرے معاف ہیں، وتوفنا مع الابرار۔ کشاف میں ہے، روح المعانی میں، بیضاوی وغیرہ تمام میں آپ کو ملے گا۔ ابرار جمع برن او بارن، اس کا مفرد برن بھی آتا ہے، بارن بھی آتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفا، اے رب ہمارے دے ہمیں ما وعدتنا علی رسولک۔ یہ علی رسولک کا کیا مطلب ہے؟ دو تفسیریں آسان ہیں، صاحب کشاف بیان کرتے ہیں، زمخشری۔ اعلی ما وعدتنا اعلی رسولک، اعلی تصدیق رسولک، پروردگار ہمیں وہ چیز دے جو وعدہ کیا ہم سے تو نے، اعلی رسولک، اعلی تصدیق رسولک، تیرے پیغمبروں کی تصدیق پر۔ دوسرا ایمان کا لفظ نکالتے ہیں، اعلی ما وعدتنا بالایمان اعلی رسولک، ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائے، پروردگار وہ وعدے پورے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، وعدہ خلافی نہیں کر۔ فاستجابا، ابھی آپ نے پڑھا، استجابہ بے معنی کس کے ہے؟ اجابہ، اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا، یہ فرماتے ہوئے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، نر ہو یا مادہ،
بعض تمہارے بعض سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، گھروں سے نکالے کہ میرے راستے میں اذیت دی گئے، قتل کیا انہوں نے اور مارے گئے، ضرور ان کی خطائیں معاف کروں گا، ضرور جنات تجری من تحتها الانہار میں ڈالوں ثواباً۔ یہ نسب کس سے آئی ہے؟ تو صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات سے حال ہے، یہ ان کو داخل کروں گا باغات میں، درا حالے کہ وہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب۔ رب کافر یہ کہتے بھی تھے اور بعض کم فہم لوگوں کو مغالطہ بھی ہوتا تھا کہ ہم سے رب راضی ہے، اگر ناراض ہوتا تو ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کیوں چلتے پھرتے، یہ گھوڑوں پر سوار ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ فرمایا اے مخاطب، ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو کافر شہروں میں ٹھاٹ باٹ کے چلتے ہیں، کچھ متاع قلیل۔ اس کی کیا ترکیب ہے؟ دو، ایک یہ کہ جہاں خبر مقدم مانتے لہم متاع قلیل، ان کے لیے فائدہ ہے، دوسرے کہتے نہیں متاع قلیل لہم، لہم آخر نکالو، کیوں متاع موصوف ہے، قلیل صفت ہے، نکرہ جب موصوف ہو تو مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کے لیے فائدہ تھوڑا ہے، پھر ٹھکانا جہنم و بیسن۔ فرمایا یہ تو ان کا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا، یہ بھی حال ہے جنات سے، وہ باغات ہوں گے درا حالے کہ ان کے لیے مہمانی ہوگی وہ باغات اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للعباد۔ رب پہلے اہل کتاب کا ذکر تھا کہ اہل کتاب سے تم اذیت سنو گے، مشرکوں سے سنو گے، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سب اہل کتاب کو ہم برا نہیں کہتے، ان میں اچھے بھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو یؤمنون باللہ، عبداللہ ابن سلام، سالبہ، اسد، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو ان کی طرف کتابیں اتاری گئی ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں کوئی شے نہیں خریدتے۔ اولئک لہم اجر عند ربہم ان اللہ شدید۔ آخر میں رب تعالیٰ فرماتے مومنو صبر سے کام، صابرن کا معنی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، رابطو اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا اور بکھیرے ان دونوں سے مرد بہت سے اور عورتیں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ کہ سوال کرتے ہو تم بھی اس سے اور ارحام سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رقیب نگران۔ اور دو یتیموں کو مال ان کے، اور نہ بدلو تم غدی کو ہنڈا سے، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ ہے خوباً گناہ کبیراً بڑا۔ اور اگر خوف کرتے ہو تم یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، بس نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں سے، 2 3 4۔ بس اگر خوف کرو تم یہ کہ نہیں عدل کر سکو گے، بس 1، یا وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہے، یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالی کہ تم نہ جھک جاؤ، اور 2 عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نہلا خوشی سے، بس اگر خوش کر لیں تمہارے لیے کسی چیز سے اس مہر میں سے نفس کو، بس کھاؤ اس کو ہنی ان مریا رچتا پچتا، اور نہ دو بے وقوفوں کو مال اپنے وہ جو اللہ نے بنائے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اور ان کو کھلاؤ ان مالوں سے اور پہناؤ ان کو، اور کہو ان کو بات معروفہ بھلی، اور امتحان لو یتیموں کا یہاں تک کہ جب پہنچے وہ نکاح کی مدت کو، پس اگر آنس تم محسوس کرو تم ان سے رشدن بلائی اور سمجھ،
اور دے دو ان کو مال ان کے، اور نہ کھا جاؤ ان کے مالوں کو اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو شخص غنی ہے پس چاہیے کہ بچے، اور جو شخص فقیر ہے پس چاہیے کہ کھائے عمدہ طریقے سے۔ پر جب دے سکو تم ان کو مال ان کے، پس گواہ بنا لو ان پر، اور کافی اللہ تعالی حساب دان۔ مردوں کے لیے اس چیز سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے اس سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، مما اس چیز سے اللہ من ہو قلیل ہے اس سے یا کثیر، نصیباً حصہ ہے مفروضہ طے شدہ۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے موقع پر قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، بس دے دو تم ان کو اس سے اور کہو ان کو بات بھلی۔ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں اپنے باپ اولاد کو کمزور کو تو خوف کرتے ان پر چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اور چاہیے کہ کہیں قولاً سدیدہ بات درست۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے مال یتیموں کے ظلم، پختہ باتیں کھاتے اپنے پیٹوں میں آگ، اور بتاکید داخل ہوں گے شعلہ زن عذاب میں۔ ربط دو بیان کرتے ان واقعے کی، کبیر، بیان القرآن، بلغت الحیران وغیرہ میں۔ ایک ہے لفظی ربط، ایک ہے معنی ربط۔ لفظی ربط تو یہ ہے کہ پہلی صورت ختم ہوئی ہے تقویٰ پر، واتقوا اللہ، اور یہ صورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے۔ معنوی ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں معاملہ تھا مال غیر، کافروں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور اس میں معاملہ ہے آپس میں وراثت کے معاملے، مردوں کے، عورتوں کے، بیٹوں کے، بچوں کے۔ نام اس کا النساء، جو جمع ہے امراتن کی من غیر لفظی ہی، یعنی وہ صورت جس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوں گے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، اور اس سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے مرد بھی بکھیرے عورتیں بھی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس جملے کو سمجھیں۔ ارحام کا عطف کس پر ہے؟ صاحب کشاف زمخشری یہ فرماتے، ایک ترکیب یہ بتلاتے کہ لفظ اللہ پر اس کا عطف ہے، واتقوا اللہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور ارحام سے ڈرو۔ ارحام سے ڈرنے کا یہ کہ قطع رحمی ہے۔ دوسرا یہ کہ تساءلون بہ، یہ ہی ضمیر با کی وجہ سے مجرور ہے، اگر با نہ ہوتا تو یہ منصوب ہوتی تساءلون ہو، تو کہتے ارحام کا لفظ اس ہی ضمیر کے محل پر رکھو۔ ہی ضمیر کا محل کیا ہے؟ منصوب ہے، بانا ہوتا تو تساءلون ہو ہوتا۔ تو اب مانا یہ کرتے ہیں ڈرو اللہ تعالی سے، وہ تساءلون بہ کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور ارحام کے نام سے سوال کرتے ہو کہ صلہ رحمی کی وجہ سے مجھے دے، بے شک اللہ ہے تم پر نگراں۔ یہ ایسا کرتے تھے، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق مار لیتے تھے، آج بھی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کو مال دو اور خبیث کو طیب کے بدلے میں نہ بدلو۔ مثلا یتیم بچہ تمہاری تربیت میں، اس کے پلنگ ہیں، چارپائیاں ہیں، کرسیاں ہیں، لحاف ہیں، اچھے وہ تم نے خود لے لیے، اور نگ پورا کرنے کے لیے اپنے ردی مال ان کو کر دیا، ایسا مت۔ اور ان کے مالوں کو نہ کھا جاؤ،
الا اموالکم، اے مضمومم الا اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کیونکہ مال کو اپنے مال سے ملا کر کے کھانا ذرا آسان ہوتا ہے، بے شک یہ گناہ ہے بڑا۔ آگے عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتوں سے نکاح کرتے تھے، حق نہیں ادا کرتے تھے، چچے زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، فرمایا تم سنو، توجہ سے بات میری سمجھنا، اگر تمہیں خوف ہو لاتق سے تو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، فن کے ہو ماں بے مانے من کے، بس نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنا و ثلاثا و رباع۔ بات تو یہاں بڑی طویل ہے، روح المعانی میں، البحر المحیط میں اور تفسیروں میں، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں بڑا کچھ لکھا ہوا۔ خوارج نے، خارجیوں نے یہاں سے ثابت کیا کہ ایک آدمی 18 بیویاں بیک وقت رکھ سکتا ہے۔ فتح الباری عمدہ القاری میں تصریح ہے، قالت الخوارج 18 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے ہدایت نحو سے لے کر کے کتابوں میں پڑھا کہ یہ خلاصہ وغیرہ عدل کے سیدھے، تو مسنا کے معنی دو کتنے ہوئے؟ خلاصہ 3 4 اور 6 رباع 4 18۔ تو خارجی کہتے ہیں کہ 18 بیویاں جائز ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن سے صاف۔ دیکھیے معتزلہ اور خوارج نے اکابر کو جب چھوڑا ہے تو ٹھوکر پر ٹھوکر کھائیں۔ اس کے مد مقابل قاضی شوکانی کہتے نہیں، 18 تو زیادہ ہیں، صرف 9 ہیں۔ مسنا کے معنی 2 و ثلاثہ 3 5 رباع 4، صرف 9 بیویاں جائیں۔ ظاہری دیکھو تو خوارج کی دلیل بڑی تکڑی ہے، واہ وطف کا ہے۔ مسنا کے معنی 2 ثلاثہ کے معنی 3 رباع کے معنی 4 باخبتی لوگ یہ کہتے ہیں، ظاہری قرآن کو دے کر کے کہتے ہیں ہم قرآن بیان کرتے ہیں۔ جی قرآن، بے قرآن تو بیان کرتے ہو، قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہاں کیوں نہیں کہتے 18 بیویاں جائز ہیں؟ قرآن سے تو 18 ثابت ہو گئی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری جلد 2 صفحہ 763 میں علی ابن حسین رحمہم اللہ تعالی، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، ان کی تفسیر امام بخاری رحم اللہ تعالی نقل کرے۔ کتنا صفحہ میں نے بتلایا؟ 763 بخاری جلد 2، اور بیان کیا ہے علی ابن حسین، کیوں شیعہ کا بھی وہ مذہب ہے جو خوارج کا ہے، معتزلہ۔ اللہ کی قدرت، انہی کے تیسرے امام سے چوتھے امام سے یہ مسئلہ منقول ہے۔ پہلے حضرت علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، علی ابن حسین ان کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واو جو ہے یہ بیمانے او کے ہے، مسنا او ثلاثہ او رباع، 2 یا 3 یا 4۔ اور پھر امام زین العابدین رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے اولی اجنحۃ مسنا و ثلاثہ و رباع، تو واو بیمانے او کے ہے۔
امام علی ابن حسین الملقب بزیر العابدین رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے بھی اکابر میں سے ہیں، وہ بھی اپنا امام معصوم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں واو بیمانے کس کی ہے؟ او کی۔ بخاری نکال کر کے دیکھ لیں، لمبی تفسیروں میں نہیں پڑھتا کیوں ٹائم نہیں ہوتا۔ تو 2 یا 3 یا 4 معنی میں تکرار بھی نہیں، واو بیمانے او کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ہی خوف ہو اللہ تعدلوا کہ عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، یہ منصوب ہے فعل محذوف کے ساتھ، وہ ہے فن کے ہو اوپر تھا نا، فن کے ہو واحدۃ، بس ایک ہی سے نکال، یا وہ جو تمہارے ملک یمین، ملک یمین کا معنی یہی سمجھ لینا، اسلامی حکومت و اسلامی شرعی جہاد ہو، اس میں جو عورتیں اور بچے قید ہوں گے ان کے بارے میں خاصی تفصیل ہے۔ ان میں یہ ہے کہ قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ بھی جائے، اس میں فقہ حنفی میں اختلاف بھی ہے، لیکن اکثریت کہتی ہے کہ جدید جائز ہے تبادلہ، قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ بھی جائے۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ أَوْ فِدَاءً، ان کو مفت احسان جتا کر کے رہا کر دو، اس کی بھی اجازت، فدیہ لے کر کے چھوڑو، اس کی بھی اجازت۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں ان کو اپنے غلام بنا لو اور وہ تمہارے غلام اور لونڈی ہوں۔ امیر لشکر کا یہ کام تھا، اور حدیث میں آتے ہیں کہ جب کوئی چیز لو تو دائیں ہاتھ سے لو، جب دو تو دائیں ہاتھ سے۔ وہ امیر لشکر وہ جو غلام دیتا تو اس کو ہاتھ میں دے دیتا، لے بھئی یہ پکڑ لے، یہ تیرا ہے، لونڈی پکڑ کر دائیں ہاتھ میں دے دیتا۔ تو اصل میں ملک یمین کا معنی دائیں ہاتھ کی ملک۔ اب اصطلاح ہے دائیں ہاتھ میں نہ بھی دے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا۔ اب دیکھیے جہاں دستار بندیاں ہوتی ہیں، یہ پچھلے دنوں ملتان میں گیا وہ قاسم العلوم میں، تو خاصی تعداد سے انہوں نے دستار بندی مجھ سے کرائی، ہم سب کی نہیں باندھ سکے، وہ پگڑی سر پر رکھتے رہے۔ اب اتنی مخلوق کی پگڑیاں باندھے تو ساری رات ضائع ہو جائے، ہاں لے کر کے ان کے سر پر رکھتے تھے، لو بھائی لو اب خود باندھو۔ تو اب اتنے لشکر میں تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے ہاتھ ہاتھ میں دے، تو اصل اصطلاح مل کے یمین کی سمجھی، امیر لشکر اس کے ہاتھ میں دیتا تھا دائیں ہاتھ، تو اب وہ اس کے نامزد کر دے تو جو مل کے یمین ہے، وہ لونڈیاں ہوں غلام، لونڈی ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری اس شرط سے کر سکتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہو یا مسلمان ہو۔ اگر وہ اہل کتاب میں سے نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، تو ملک تو رہے گی، ہم بستری جائیں گے۔ ایسے جیسے گدی کے آپ مالک ہیں، خچر کے مالک ہیں، گائے کے مالک ہیں، اونٹنی کے مالک ہیں، تو ملک کے ساتھ وہ کاروائی لازم نہیں۔ اچھا، پر میں پھر لونڈی پر گزارا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نہ جھک پاؤ، کہ کئی بیویاں ہیں ایک ہی طرف جھک کے دوسرے کا حق مانو، اور عورتوں کو دو ان کے صدقات، مہر ان کے نہلا خوشی سے، جو مہر تم نے مانے ہیں وہ دو۔ پس اگر خوش کر لیں تمہارے لیے کسی چیز سے اس مہر میں سے نفس کو، تو کھاؤ اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ کلن مار معاف کر دیں یا جزن معاف کر دیں، ان کا حق ہے۔ ہنین مرین کا معنی سنیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی معنی کرتے ہیں، ہنین کا معنی رچتا
मरियन का माना पचता, रचता पचता। हजरत थानी रहमाहुल्लाह ताला माना करते हैं हनियन का माना मजेदार, मरियन का माना खुशगवार। ये रचते पचते का माना है। हलवा खाते वक्त मजा आता है, ये हनियन है। और खाने के बाद फिर बदहजमी न हो, दस्त भी न लगे, हैजा भी न हो, ये है खुशगवार। तो रचते पचते का माना भी समझ गए। रचते का माना क्या है? मजेदार। पचता का माना, हाँ अच्छा, हाँ जी, हजम हो जाए। और न दो तुम बेवकूफों को मालूम की, यानी अगर तुम्हारी निगरानी में कोई बेवकूफ है, बेसमझ है, माल का मालक वो है, तुम निगरान हो, मुरब्बी हो, बराए नाम माल मत। वो जो अल्लाह ने तुम्हारे क़याम का जरिया बनाया, हाँ उनको खिलाओ पिलाओ। वर्ज़ुक़ूम फ़ीहा ए मिनहा, मालों से खिलाओ पहनाओ और कहो उनको बात भरी। यानी ये कहो कि बरखुदार अजीज ये माल तुम्हारा ही है, तुम्हारे फायदे के लिए मैंने इसकी निगरानी की है, और कहो उनको बात भरी। और यतीमों के इम्तिहान लो, निकाह की मुद्दत को पहुंच जाएंगे यानी बालिग हो। इम्तिहान कैसे लो? कई सूरतें। एक ये कि चंद रुपए उस यतीम उसको दे दो, बच्चे को जो अब बालिग हो चुका है, बताओ ना कि मैंने क्यों दिया। ये 10 रुपए रख भाई, 20 रख। चंद दिनों के बाद पूछो कि बरखुरदार मैंने तुझे 10 या 20 रुपए दिए थे, वो कहां से रखे। अगर तो अक्लमंद हुआ, कपड़ा खरीदा होगा, जूती खरीदी होगी, किताब खरीदी होगी, कोई मुफीद चीज खरीदी होगी, इससे अंदाजा तुम लगाओगे कि है सयाना। और अगर बेवकूफ होगा तो सिनेमा देखाया होगा, उड़ा दिया होगा। एक इम्तिहान की फिक्र है। एक ये कि तुम उसको 15-20 रुपए कम बेच दो, बेटा ये तुमने लट्ठा खरीदना है बाजार से, ये तुमने आटा खरीदना है, खांड खरीदनी है। फिर अंदाजा लगाओ कि इसने ये पूरी रकम की खरीदी है या धोखा खाया है, अच्छी चीज लाया है या रद्दी लाया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपसे बात अर्ज की है। इम्तिहान की शिकें बड़ी होती है, तो उनका इम्तिहान लो। अगर समझ लो कि वो रुश्द समझ के मालिक हैं, फद हो अम्वालम, माल उनके दे, और न खा जाओ उनके मालों के सराफ करते हुए, वह बेदारन जल्दी करते हुए अन यकबरू। कायदा ये है, कबेरा यकबरो समया से आए, इसके माने होते उम्र के लिहाज से बड़ा होना। कबोरा यकबरो करोमा से आए तो इसके माने दर्जे और शान के लिहाज से बड़ा होना। ये समयास है। अन यकबरो का माना जल्दी न करना कि वो उम्र के लिहाज से बड़े होंगे तो फिर हम ही नहीं खाने देंगे। समझ आती है बात? जल्दी मत करना। जो गनी हो उसको बचना चाहिए, यतीम के माल से नहीं खा सकता। और जो फकीर हो, फकीर की तारीफ में खास इख्तिलाफ है। एक तारीफ ये है कि मल्ला यमले को कूटा यौमिन, एक दिन की खुराक उसके पास ना हो। ऐसा फकीर अगर यतीम का सरपरस्त है, फल याकुल बिल मारूफ, वो उम्दा तरीके से उसके माल से खा सकते हैं। मारूफ का क्या माना? अपने घर में पकाता तो दाल पकाता, अब यतीम का माल है तो गोश्त उड़ाता है, पैसा नहीं, वो दाल ही खाए। मारूफ का माना समझती? हाँ। बस जब दो माल उनको तो उनके ऊपर गवाह बना लो। वकफा बिल्लाह हसीबा, अल्लाह ताला को हिसाबदान है। आगे विरासत के हुक्म, जाहिलियत में ये होता था, औरतों को विरासत से हक नहीं मिलता था और छोटे बच्चों को भी नहीं मिलता था। उनका ज़ाब्ता ये था कि विरासत उसको मिलनी चाहिए जो मैदान में लड़ता हो। औरतें सिनफ़े नाज़िक नहीं लड़ सकती, बच्चे नाबालिग नहीं लड़ सकते, नहीं मिल सकते।
کہ یہ لڑائی کر نہیں سکتے، ان کو کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے جو ماں باپ نے چھوڑا، قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، عورتوں کے لیے جو ماں باپ نے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، قلیل ہو تو کثرہ زیادہ ہو، یہ حصہ مقرر رب کی طرف سے، وہ اگلے رکوع میں کچھ تھوڑی سی تفصیل آنا۔ اب وراثت تقسیم کے موقع پر غریب بھی آ جاتے ہیں، یتیم بھی آ جاتے ہیں، اس کے وقت کا حکم بتایا کہ جب تقسیم کے موقع پر قریبی رشتہ دار آ جائیں، یتیم آئیں، مسکین آئیں، فَرْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس مما کلدہ و کثرہ سے ان کو بھی کچھ دے دو، لیکن شرط یہ ہے سارے وارث بالغ، نابالغ کوئی نہ ہو، سب کی اجازت، سارے حاضر ہوں اور غائب کوئی نہ ہو، بالغ ہوں تو تقسیم سے پہلے ان کو دیں۔ اور اگر ایسی نہیں، قولوا لهم قولا معروفا، بات بنی کہ دیکھو بھائی مال میں یتیم بچے بھی ہیں، ہم مشترکہ کھاتے سے نہیں دے سکتے، یا بعض وارث غیر حاضر ہیں، ان کی اجازت نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑ جاتے تو ان کا خوف ہوتا۔ مثلا تصور کرو تم مر گئے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے، تصور یتعلق بکل شیء، تصور کرو، یہ نہ سمجھو کہ مر گئے ہم، تصور کرو مر گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب تصور کرو کہ کسی کے پاس گئے مانگنے کے لیے، بھئے بھوکے، انہوں نے نہیں دیا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تکلیف تو ہوگی نا۔ اسی طرح وہ یتیم بھی کسی کے بچے، تو مصر اپنے پیچھے ضروریتوں سے آپ چھوڑ دو تو ان پر نہیں خوف ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہیں، ان کو سختی سے نہ رو۔ آگے فرمایا جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور عنقریب 16 دن عذاب میں جائیں گے۔ جہاں ایک بات مقصود بات تو ہم نے کر دی ہے، اس میں رائے سنت میں صرف اتنی بات ہے، آج کل عموماً مرنے کے بعد تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں یہ خرافات اور بدعات ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں شوما کہتے ہیں اس کو، شوما جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے۔ کلھا من الخرافات والبدعات۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے دن کی تعین یہ تو بدعت ہے، 10ویں دن کی، 7ویں دن کی، 40ویں دن کی، یہ بدعات لا شک۔ لیکن اگر ایک بچہ بھی یتیم ہو تو مشترک کھاتے سے صدقہ کرنا بالاتفاق حرام ہے، اور بچے کی اجازت نہیں، قاضی خان وغیرہ میں تصریح، نابالغ بچہ اجازت جو اس کی اجازت شریعت نہیں مانتی۔ اور یہ مولوی بھی، حافظ بھی، قاری بھی، حاجی بھی سب تیسرے دن جا کے کھاتے ہیں حرام، خنزیر کھاتے ہیں سارے، ہے خنزیر بھی۔ وہ کون سے دارے جن میں یتیم بچہ نہ ہو، اس کے مشترکہ کھاتے سے کھانا قطعاً حرام۔ سنت بدعت کا سوال تو بعد کو ہوگا، پہلے تو قطعی حرام، بالاتفاق حرام ہے، یہ تمام فقہا کے نزدیک لا اختلاف فیما بین۔ مولوی بھی کھاتے ہیں، حافظ بھی کھاتے ہیں، اللہ بچائے، اس کے قریب نہ جانا۔ یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، نر کے لیے مثل اس حصے کے جو 2 عورتوں کا ہے، پس اگر عورتیں ہیں 2 سے زائد پس ان کے لیے 2 تہائیاں جو اس نے چھوڑی، اور اگر 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر ہے اس کے لیے اولاد، پس اگر نہیں اس کے لیے اولاد اور وارث اس کے ماں باپ ہی، پس ماں کو 3 حصہ ملے گا، پس اگر ہے اس کے لیے بہن بھائی
بس ماں کو چھٹا ملے گا. بعد وصیت کے جو وصیت کر گیا یا قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد. یہ تمہارے آبا ہیں، ابناء ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون سا ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور تمہیں نصف ملے گا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر نہیں ان کے لیے اولاد. بس اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہیں ربع چوتھا ملے گا جو انہوں نے چھوڑا وصیت کے بعد جو وصیت کر چکی یا قرض اس کی ادائیگی کے بعد. اور ان کو چوتھا ایسا ملے گا جو تم نے چھوڑا اگر نہیں تمہارے لیے اولاد. بس اگر ہے تمہاری اولاد پس ان کو 8واں ایسا ملے گا جو چھوڑا تم نے بعد وصیت کے جو وصیت کر جاؤ تم یا قرض اس کی ادائیگی کے بعد. اگر کوئی شخص ہے جس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے کلالہ لا ولد یا عورت ہے، عورت کے لیے بھائی یا بہن ہے، بس ہر ایک کون میں سے چھٹا ایسا ملے گا. بس اگر ہوں زیادہ سے بس وہ شریک ہوں گے ثلث میں. وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی یا قرض ہے ذرا حالت نظر پہنچایا جائے کسی کو. وصیت ہے تاکید اللہ کی طرف سے واللہ علیم حلیم. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اور تجاوز کی اس کی حدود سے یدخل نارا خالدا فیہا اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا. دیکھیے وراثت کے مسئلے بڑے دقیق ہیں. پورا میراثی تو کوئی قسمت سے بنتا ہے، پورا میراثی تو قسمت سے کوئی بنے گا. لیکن یہ رکوع اگر آپ کو آ گیا تو انشاءاللہ آدھے میراثی ضرور بن جائے. پورے میراثی تو نہیں بن سکتے، وہ تو قسمت کی بات ہے. لیکن اصول یاد ہو گئے تو آدھے میراثی انشاءاللہ العزیز آپ ضرور بن جائیں. اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے. وصیت اس حکم وقت کو کہتے ہیں جو مرتے وقت آدمی کرے. تاکیدی حکم اولاد کے لیے. وہ کیسے؟ اگر کسی شخص کے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو اس سلسلے میں للذکر مثل حظ الانثیین. دیکھنا اللہ تعالیٰ کمال حکیم. اس کو علم تھا کہ لوگ لڑکیوں کے احسانی دیے، اس لیے لڑکیوں کو مشبہ بھی قرار دیا، لڑکوں کو ان پر قیاس کیا. لڑکے کو کتنا دو للذکر مثل، تو اصل حصہ کس کا ہے؟ عورتوں کا. مرد کو وہ دو جو دو لڑکیوں کو دے. اصل حصہ مقیس سال ہے ان کا ہے. تو اگر لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں تو دو دو حصے لڑکے کو، ایک ایک لڑکی. ایک لڑکا ہو دوسرا دوسرا. فین کنہ نسان اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ، دو اور دو سے زیادہ، ان کو ملے گی 2/3. باقی تیسرا حصہ بقیہ وارثوں کو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی باپ کا لڑکا اسی کی لڑکی، اسی ماں کا لڑکا اسی کی لڑکی، یہ کیا وجہ ہے کہ لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا؟ سمجھ آتی ہے بات؟ یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا فوائد عثمانیہ تک میں انشاءاللہ العزیز. وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اس نے کسی پر زیادتی نہیں. لڑکی کو آدھا اس طرح سے دلوایا اس کا نام نکا سکنا خاون پڑتا، ادھر سے بھی دلوایا ادھر سے بھی دلوایا. بخلاف لڑکے کے اس کا خرچہ سسرال پر اور بیوی پر نہیں ڈالا.
لڑکی کو نصف دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ سکنا سب خاوند کے ذمہ ڈالا، ادھر سے بھی دلوایا ادھر سے بھی دلوایا۔ اچھا، فرمایا اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو نصف ملے گا، باقی نصف دوسرے وارثوں کو جائے گا۔ اب صورت آئی کہ میت کے ماں باپ ہیں، ماں باپ میں ہر ایک کو چھٹا ایسا ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، اگر میت صاحب اولاد ہو، میت صاحب اولاد ہے، خواہ ایک لڑکی کیوں نہ ہو، لڑکی بھی اولاد، تو اس سلسلے میں ماں کو بھی چھٹا باپ کو بھی چھٹا۔ بس اگر اس کی اولاد نہیں مرنے والے کی، ماں باپ ہی ہے، تو پھر اس سلسلے میں ماں کو ثلث ملے گا، باقی 2 حصے باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہوں تو باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، فرق صرف اتنا ہے کہ بہن بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ملتا تھا ثلث، اب بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو ملے گا ثلث، تو یہ حجب ہو گیا ثلث سے ثلث، یہ ماں کو چھٹا ایسا ملے گا۔ وصیت جو کی اس کے بعد قرض اس کی ادائیگی کی، فرمایا یہ تمہارے آبا ہیں، بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کون قریب ہے، رب جانتا ہے، فریضتاً فرض اللہ فریضتاً من اللہ ان اللہ کان علیما۔ اب بیوی خاوند کہاں، تمہیں خامدوں کو ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اگر ان کی اولاد نہیں، بیوی ہے اس کی اولاد نہیں، تم سے بھی نہیں، پہلے بھی کسی خاوند سے نہیں، بیوہ ہو مطلقہ ہو، پہلے بھی کسی خاوند سے نہیں، اولاد اس کی کوئی نہیں، تو اس سلسلے میں خاوند کو بیوی کی وراثت سے نصف ملے۔ بس اگر ان کی اولاد ہے اور ایک لڑکی کیوں نہ ہو تو پھر خاوند کو چوتھا ایسا ملے گا۔ جو عورتوں نے چھوڑا، جو وصیت کر گئی اس کے پورا کرنے کے بعد قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، اور عورتوں کو ملے گا جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری اولاد نہیں، خامن صاحب اولاد نہیں، تو بیوی کو ملے گا ربع، اور اگر خامن صاحب اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا ثمن۔ ایک بیوی ہو تو، 2 ہوں تو، 3 ہوں، 4 ہوں، ربع ثمن میں وہ سب شریک۔ مما ترکتم، وصیت کے بعد جو تم کر چکے ہو یا قرض اس کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جائے ایسا آخر میں آئے، بات سمجھی؟ بہن بھائی سے جہاں کون مراد ہے؟ اخلاقی جو ماں ہے۔ یہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں بھی ہے وَلَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، امت کا اجماع ہے، ان کا حصہ آ گیا ہے، تو ہر ایک کو فرمایا چھٹا حصہ دو۔ بس اگر وہ زیادہ ہوں وہ ثلث میں شریک ہیں، وہ اخلاقی بہن بھائی ثلث میں شریک ہیں، وصیت کے بعد جو کر چکا قرض کے بعد، غیر مضار، یہ وصیت کرنے والا کسی کو ضرر نہ دیا ہے، وصیۃ من اللہ، یہ اوصا وصیۃ وصا وصیۃ مفعول مطلق، واللہ علیم، یہ اللہ کی حدیں، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز، اور جس نے نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے حدود کی تجاوز کی، يدخلہ نارا، یہاں خاصی بات ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ عصیان 2 قسم کا ہے، ایک ہے اعتقاد کا، ایک ہے عمل کا۔ اعتقاد کا عصیان یہ کہ کوئی شخص ان وراثت کے مسئلوں کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہے، ہمیشہ دوزخ میں۔ اور ایک عصیان ہے عمل کا، عقیدہ تو رکھتا ہے کہ یہ مسئلے رب نے بیان فرمائے ہیں،
عملاً نہیں دیتا تو پھر اس سلسلے میں کافر تو نہیں ہے، گناہگار۔ پھر اس کے لیے خالدن کا لفظ کیوں بولا؟ تو بیضاوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں خلود کا معنی مکھ سے طویل، دیر تک رہے گا وہ جتنا رب کو منظور ہو، اور عذاب مہین ہو۔ واللاتی، اور وہ عورتیں کہ یاتین الفاحشۃ کرتی ہیں بے حیائی تمہاری عورتوں سے، بس گواہ بنا لو ان پر 4 جو تم میں سے ہوں، بس اگر گواہی دیں وہ، بس روکو ان کو گھروں میں یہاں تک ان کو اٹھا لے موت، یا کر لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ 2 جو کرتے ہیں بے حیائی تم میں سے، بس ان کو اذیت پہنچاؤ، بس اگر توبہ کرے اور اصلاح کر لیں بس اعراض کرو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ انما التوبۃ، پختہ بات ہے توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائی کا جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں قریب سے، وہ لوگ اللہ ان پر رجوع فرماتا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائیوں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہوتی ہے کہتا ہے انی تبت الآن، میری اب توبہ ہے، اور نہ ان کی جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، وہ لوگ ہم نے ان کے لیے تیار کیا عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ وارث بنو عورتوں کے کرہن جبرن، اور نہ روکو ان کو تاکہ لے جاؤ تم بعد وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ کرے بے فاحشت مبینہ، کھلی بے حیائی، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو پس قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور اسی میں اللہ خیر کثیر رکھتے۔ اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلنے کا عورت کا عورت کی جگہ، اور دے چکے تم ان میں سے کسی کو قنطار مال کثیر، بس نہ لو تم اس قنطار سے کچھ بھی، کیا لیتے ہو تم اس کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کے طور پر؟ اور کیسے لیتے ہو تم اس کو حالانکہ افزا مل چکا بعض تمہارا بعض کے ساتھ، اور لیا ان عورتوں نے تم سے میثاقاً وعدہ غلیظاً مضبوط، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے کہ نکاح کیا تمہارے آباء نے عورتوں سے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہے بے حیائی و مقتا اور ناراضگی رب کی، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ رب اوپر ان حقوق کا ذکر تھا جو للنساء عورتوں کے لیے تھے وراثت وغیرہ میں سے، اب ان حقوق کا ذکر ہے جو عورتوں پر ہے۔ فرمایا جو عورتیں بے حیائی کرتی یعنی زنا، تو اس وقت تک زنا کی حد رجم یا سنسار کرنا نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات۔ پہلے تو تم 4 گواہ بنا، شرعی 4 گواہ ہوں کہ ہاں واقعی اس بیوی میں عیب ہے، 4 گواہی دیں تو گھروں میں رو، بغیر گواہوں کو ان کی آزادی کو تم سلب نہیں کر سکتے، کہیں آئیں جائیں جہاں جائز مقامات ہیں، لیکن جب 4 گواہ گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے پھر گھروں میں روکو، موت اٹھا لیں تو پھر چھوڑو، یا اللہ ان کے لیے کچھ سبیل پیدا کرے۔ جب اس کے بعد رجم کا مسئلہ اور حد آئی تو آپ نے فرمایا خذو عنی، اب مجھ سے حکم لو، اللہ نے ان کے لیے رجم کا حکم نہ دیا۔ واللہ جانے، اس کی تفسیر میں اختلاف، ابن جریر طبری، خازن، معالم التنزیل اور بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک ہی کہ پہلے صرف عورتوں کا ذکر تھا، اب عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے۔ واللذان، اور وہ 2 جوڑا مرد اور عورت جو تم میں یہ بے حیائی کرتے ہیں تو ان کو اذیت دو، توبہ کریں، اصلاح کریں، اعراض کرو ان سے۔ اس وقت تک حد نازل نہیں ہوئی تھی، تو پہلے تنہا عورتوں کا ذکر تھا، اب ساتھ مرد کو بھی جوڑا۔ دوسری تفسیر
دوسری تفسیر یہ ہے کہ واللذان سے دو مرد مرادیں جو آپس میں لواطت کرتے ہیں. پہلے ان کے متعلق حکم یہ تھا کہ ان کو اذیت دو، پھر تابا وصلحہ فارض، اس کے بعد پھر اس میں خاصا اختلاف. امام شافعی رحم اللہ تعالی، امام احمد رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مرد شادی شدہ ہو، مرد سے لواطت کرے تو اس کو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے کہ دیوار کے نیچے دونوں کو کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دو، دونوں کو ختم کر دو. کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حدیں نہیں نازل ہوئی. فرمایا توبہ ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائی کا جہالت میں مبتلا ہو کر پھر جلدی توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرماتے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ جہالت کا لفظ سمجھ، اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو برا عمل کرتے جہالت کی وجہ سے تو ان کی توبہ قبول ہے. تو مفہوم یہ نکلا کہ دیدہ دانستہ جان کے کرتے ہیں تو توبہ نہیں. روح المعانی میں جہاں خاصی بات ہے، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جہالت کبھی ہوتی ہے مبدے میں، کبھی ہوتی ہے معال میں. مبدے کا یہ معنی کہ اس حکم کے متعلق نہیں جانتا کہ جائز ہے یا نہ، مثلا زنا یہ نہیں جانتا کہ جائز ہے یا نہ، یہ مبدے میں جہالت ہے. اور ایک معال میں کہ اس گناہ کے بعد جو سزا دنیا اور آخرت میں دی جائے گی وہ کیسے ہوتی ہے، اگر وہ جان لے نہ مجرم تو نہ کریں. تو یہاں جہالت سے اس کے معال کی جہالت مراد ہے، نہ کہ مبدے کی. ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برے عمل کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے نہیں تو الآن. ان کی بھی نہیں جو مرتے کفر کی حالت میں، کفر میں توبہ کریں تو کوئی توبہ نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا. رب اوپر وراثت کا حق تھا، پھر درمیان میں عورتوں پر جو حق تھے وہ بیان ہوئے، اور پھر آگے وراثت کا حق. وہ کیسے؟ یوں سمجھیے، ایک شخص کی بیوی ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کے پاس مال ہے، اسے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ یہ مال جو ہے تو مجھے دے تب چھوڑ. یا ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس عورت کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تا وقت کہ وہ وراثت وغیرہ کا مال ان کو دے کر کے جان نہ چھڑاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، حلال نہیں تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے جبرن. کوئی حق نہیں، نہ روکو ان کو نکاح کرنے سے تاکہ تم لے جاؤ بعد وہ مال جو تم نے دیا تھا، خامن نے دیا تھا یا تمہارے عزیز نے جو فوت ہو چکا ہے اس نے دیا تھا، مگر یہ کہ کریں بے حیائی کھلی. روح المعانی میں یہی بات ہے، اوروں میں بھی، کہ ابتدا میں ایسا تھا اگر کوئی عورت زنا کرتی تو اس سے کچھ مال لے کر کے اس کو طلاق دینے کی اجازت ہے. اب یہ حکم منسوخ ہے، اب نہیں دے سکتے. پہلے ابتدان اگر فاحشہ مبینہ کرتی مال لے کر کے اس کو طلاق، اب مال لے کر کے طلاق دینے کی اجازت ہے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو اچھے طریقے سے. اگر تم ناپسند کرو گے عورت کو تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرو، اسی میں اللہ خیر کسی. مثال کے طور پر عورت ہے سخت مزاج لڑاکا قسم کی، اللہ تعالیٰ اسی سے اولاد دے دے جو دین کی خادم ہو، ایسا دنیا میں ہوتا ہے. تو فرمایا ایسا نہ کرو. اور مسئلہ اگر تم ارادہ کرتے ہو عورت کا عورت کی جگہ بدلنا، جیسے مثلا تمہارے نکاح میں ہے عورت، اس کو طلاق دے کر کے اور نکاح کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آخر
بغیر مال کے تو نکاح نہیں ہوتا. وہ پشتوں میں کہتے ہیں وادو آسان ہے ٹکا ٹکا گران ہے. شادی آسان ہے، اس کے لیے مصارف مشکل ہوتے ہیں. وادو آسان ہے ٹکا ٹکا گران ہے. شادی تو آسان ہے لیکن یہ مزید باتیں گران ہوتی ہیں. تو اب یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر بوجھ بھی نہ پڑے. پہلی بیوی کو تنگ کرتا ہے، تو ایسی اس کے ساتھ تو گفتگو کرتی تھی اچھی نہیں، ادھر تو دیکھتی تھی اچھی نہیں. آخر بہانے تو انسان تلاش کرتے ہیں تاکہ یہ مال دے کر کے جان چھڑائے اور اس سلسلے میں کلو جدید لذیذوں سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا ایسا مت کر. اگر تم ارادہ کرتے بیوی کا بیوی کی جگہ بدلنا اور پہلی کو دے چکو قنطار المال الکثیر، اس مال کثیر سے کچھ نہ کیا لیتے ہو بہتان تراشی کر کے اور کھلے گناہ کے طور پر مت. اور کیسے لیتے ہو جبکہ بیوی خاوند آپس میں مل چکے اور تم سے انہوں نے وعدہ بھی لیا مضبوط. دیکھو جس وقت نکاح ہوتا ہے تو اس وقت تم قرات کے ساتھ کہتے ہو مجھے قبول ہے، قبول ہے. قبول کو تو کیسا پکا وعدہ کیا تو اب کیوں چھوڑتے مت. اور بات جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے نوعمر لڑکی سے شادی کی ہے یا دادا جی نے کی ہے، نانا جی نے کی ہے، وہ مر گئی تو اب بیٹا اس سے نکاح کر لیتا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا اے من. اب یہ تیسرا لفظ ہے ماں بے ماں نے من کیا ہے. ایک کون سا تھا من کے ہوں اور دوسرا ماں ملاقات من ملاقات. یہ تیسرا لفظ ہے ماں بے ماں نے من کی. جن عورتوں سے نکاح کیا تمہارے آبا نے ان سے مت نکاح. جو پہلے جاہلیت پہ گزر چکا. بڑی بے حیائی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ اسی محل کو باپ استعمال کرتا رہا، دادا جی استعمال کرتے رہے، اب تم کرو. کتنی بے شرمی ہے. وساء سبیلا برا راستہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالتو بیٹیاں وہ جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری عورتوں سے جن سے تم نے ہم بستری کی. بس اگر نہیں تم نے ان سے ہم بستری کی بس کوئی حرج نہیں تم پر. اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے جو تمہارے فلبی ہیں. اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے گزر چکا. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. والمحصنات اور خامدوں والی بیویاں بھی حرام ہیں مگر وہ جو مل کے یمین کے طور پر آئیں. یہ اللہ کی نوشت ہے تم پر. اور حلال کی گئی تمہارے لیے وہ جو اس کے علاوہ ہیں. یہ کہ تلاش کرو اپنے مالوں سے محسنین قید میں رکھنے والے ہو ذرا حالے کے غیر مسافحین شاوت رانی کرنے والے نہ. بس وہ کہ تم نے فائدہ اٹھایا ان کے ساتھ ان بیویوں سے بس دو ان کو ان کے مہر مقرر. اور کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز میں کہ راضی ہوگے تم اس چیز پر اس فرض کے بعد. بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور جو نہیں رکھتا تم میں طاقت یہ کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے اور ان سے کہ مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری لونڈیوں سے جو مومن ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو. بعض تمہارے بعض سے ہیں بس نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے آقاؤں کی اجازت سے اور دو ان کو مہر ان کے عمدگی سے. محصنات راہلے کے قید میں رکھی جائیں نہ تو شاوت رانی کرنے والی ہوں اور نہ پکڑنے والی اخدان یارانے یار پکڑنے. بس جب وہ محسن ہو جائیں بس اگر کریں کوئی بے حیائی بس ان پر آدھی وہ سزا جو آزاد عورتوں پر ہے آزاد. یہ اس کے لیے جو خوف کر کے الہانا تھا زنا میں مبتلا ہونے کا تم میں سے. اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور ہے.
اوپر تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے تم مت کرو. آگے محرمات کی کوئی تفصیل بیان کرتے. تم پر تمہاری مائیں حرام، ماں ہو، ماں کی ماں ہو، دادی ہو، اوپر چلے جائیں. بیٹیاں تمہاری، بیٹیوں کی بیٹیاں وہ ان سفلت نیچے چلے جائیں. بہنیں تمہاری وہ حقیقی بھائی ہوں، حقیقی بہنیں ہوں ماں باپ دونوں میں تو باپ میں شریک بہن ہو، پھر ماں میں شریک بہن ہو، پھر سب حرام. اسی طرح تمہاری پھوپھیاں باپ کی حقیقی بہن ہے تو باپ میں شریک بہن ہے تو ماں میں شریک بہن ہے تو اسی طرح خالائیں ماں کی حقیقی بہن ہے تو ماں کی طرف سے ہے تو باپ کی طرف سے تو اسی طرح تمہارے بھائی کی بیٹیاں حقیقی بھائی ہے اس کی بیٹی ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے اس کی بیٹی ہے، ماں کی طرف سے بھائی اس کی بیٹی ہے. اسی طرح بھانجیاں بہن حقیقی اس کی بیٹی ہے، باپ میں شریک بہن ہے اس کی بیٹی ہے، ماں میں شریک بہن ہے اس کی بیٹی ہے. اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں جن کے ساتھ تم نے مل کر کے دودھ پیا ہے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس تمہاری، سمجھ آئی، وہ بھی حرام. ربائب ربیبت ان کی جمع وہ پالتو لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری عورتوں سے. یہ فی حضورہم کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں. عموماً بچیاں جو ہوتی ہیں ماں کے ساتھ آتی، تم نے بیوہ کے ساتھ نکاح کیا پہلے خاوند کی بچی ہے، مطلقہ کے ساتھ نکاح کیا پہلے خاوند کی بچی ہے، تو بچی عموماً ماں کے ساتھ آتی ہے. اگر وہ بچی یہاں نہیں آئی لیکن اس کی ماں سے تم بستری کر چکے ہو تو پھر بھی حرام. بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بچی جو پہلے خاوند کی تھی ایک دن بھی تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ گود میں تم نے اٹھائی، لیکن اس کی ماں سے ہم بستری کر چکے ہو، وہ بھی حرام. تو حضورکم کی قید یہاں اتفاق، وہ جو جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے. پس اگر تم نے ہم بستری نہیں کی یعنی ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی تک خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر، ہاں ساس سے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا، ہم بستری نہیں ہوئی، اس کو طلاق دی، اس کی ماں سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہاں امہات نسائکم مطلق ہے، دخول کی کوئی قید نہیں. جہاں دخول کی قید ہے فرمایا وہ حلال حلیلتن کی جمع، حلیلتن کے معنی زوجہ، بیوی تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے سلبی ہیں. یہاں سلبی کی قید اس لیے لائے ہیں کہ جو متبنہ بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح جائز. یہ مطلب نہیں کہ رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرو، وہ بھی حرام ہے. یہاں اسلاف کی قید متبنہ بیٹے کی بیوی سے، اور یہ کہ دو بہنیں تم نکاح میں رکھو، یعنی آپس میں دو بہنیں ہیں بیک وقت ان کو نکاح میں رکھو، یہ بھی حرام. اللہ ما قد سلف، اللہ تعالی غفور. اسی طرح وہ جو آزاد عورتیں خامند والی محسنات کے معنی یہاں ذوات الازواج خامدوں والی عورتیں ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ مل کے زمین کے طور پر آئیں. کفار سے تم نے جہاد کیا، ان کے خامند دار حرب میں موجود ہیں، وہ تمہارے پاس آئیں، مومن ہو گئی، نکاح جائے گی. یا کتابیاں ہیں، نکاح جائے گا، لیکن استبراء رحم کے بعد. بات سمجھ آتی ہے؟ اچھا، یہ اللہ کی نوشت ہے تم پر، اور اس کے علاوہ عورتیں تم پر حلال کی گئی. تلاش کرو اپنے مالوں سے، قید میں رکھنے والے ہو، غیر مصافحین. صفح کے معنی بہانا، گرانا، صرف پانی نہ گراؤ، منی نہ نکالو، بلکہ قید میں رکھو.
شابترانی کرنے والے لوگ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ روح المعانی، البحر المحیط، مدارک وغیرہ میں ایک تفسیر یہ ہے. ما بمانے من، فمن پس وہ عورت، فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس عورت کے ساتھ من ہننا عورتوں کی جنس میں سے، پس ان کو دو مہر ان کے جو مقرر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ماں بے مانے اور ہی کی ضمیر راجی اس کی طرف. پس وہ عورت، فائدہ اٹھایا تم نے اس عورت کے ساتھ من ہننا عورتوں کی جنس سے جو ان کو مارو. دوسری ماں بے مانے طریق کی ہے، پس وہ طریقہ، وہ طریق کہ فائدہ اٹھایا تم نے اس طریق کے ساتھ، وہ نکاح ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کو مار. یہاں تفسیر منہج الصادقین اندر پڑی ہوئی ہے شیعہ. اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک دفعہ مطع کرنے والا حضرت حسن کے حسین کے درجے کو، 2 دفعہ حسن کے درجے کو، 3 دفعہ علی کے درجے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4تھی دفعہ مطع کرے گا تو وہ پہنچے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے. اسی آیت کی تفسیر ہے. باقی مطع کے متعلق میں نے ارشاد و شیعہ میں مفصل بات کر دی ہے. اس آیت کا بھی میں نے تفاسیر سے وہ خوب تشریح کے ساتھ معنی بیان کیا. شوق ہو تو ضرور دیکھیں ارشاد و شیعہ. ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر جس پر تم راضی ہو فریضہ کے بعد. مثال کے طور پر نکاح کے وقت تم نے 500 روپیہ مار رکھا، خاوند اپنی مرضی سے مزید اور دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے عورت کو معاف کرنے کا حق تھا، خاوند کو مزید دینے کا حق. ان اللہ کا نادی بنا ومن لم یستطع کا معنی طاقت نہیں رکھتا. آگے تولن کا لفظ ہے جس کے معنی طاقت ہے، تو لہذا یہاں تجرید پر حمل کریں گے، معنی یہ کریں گے اور جو نہیں رکھتا تم میں طاقت، یہ کہ نکاح کرے آزاد عورت سے جو مومن ہو، بس اس کے ساتھ جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، تمہاری لونڈیوں سے جو مومن ہو. یہاں ایک طویل مسئلہ چلتا ہے شوافی اور احناف کا، اصول کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے بڑا طویل و ذیل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے نزدیک لونڈی ہو کافرہ یعنی ہو کتابیہ، اس سے نکاح جائیں. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے نہیں، کیونکہ فتیات کمل کے بعد مومنات کی قید ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بات کہتا ہوں. صاحب مدارک ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ تعالی بڑی مختصر بات کہتے دیکھیے اوپر یہ قید ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، آزاد عورتیں ہوں مومن، تو مومنات کی قید تو یہاں آزاد عورتوں کے ساتھ بھی ہے، تو پھر چاہے کہ آزاد عورت کتابیہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہ سمجھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی. صاحب مدارک یہ فرماتے ہیں کہ مومنات کی قید تو محسنات کے ساتھ بھی ہے، آزاد عورتیں. تو آزاد عورت اگر مومنہ نہ ہو تو چاہیے کہ کتابیہ نصرانیہ یہودیہ کے ساتھ نکاح جائز نہ رکھیں، حالانکہ کہتے جائز ہے. کہتے ہیں کہ یہاں مومنات کی قید صرف استحباب کے لیے ہے، تو صاحب مدارک کہتے ہیں یہاں بھی استحباب کے لیے. بات سمجھے ان کی کیا کہا انہوں نے؟
وہ فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات یا مومنات کہتے ہیں وہ والمحصنات آزاد عورت ہو مومن ہو تو ان سے نکاح تو معلوم ہوا اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوا کہ آزاد عورت مومن نہ ہو تو نکاح، حالانکہ یہودیہ نصرانیہ آزاد ہو تو اس سے نکاح کے جواز کے وہ بھی قائل ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ مومنات کی قید ہے استحباب کی، یہاں بھی استحباب کی. یہ آسان بات ہے جو میں نے باوالا کر دی. واللہ عالم و بیمان، بات تمہارے بات سے وابستہ ہے. بس نکاح کرو لونڈیوں سے ان کے آقاؤں کی اجازت، ان کے مہر دو بالمعروف، گراہالے کے قید میں رکھی جائیں، نہ تو وہ مستی نکالنے والی ہوں ولا متخذات اخدان. خدن ان کی جمع، خدن کا معنی ہوتا ہے برائی کے لیے یار، اچھے کام کے لیے تو اس کو کہتے ہیں صدیق یا اس کو کہتے ہیں خلیل، برے ارادے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں خدن. وہ اخدان یارانہ نہ کہیں. فیضا احسننا، جب وہ لونڈیاں محسن ہو جائیں، شادی ان کی ہو جائے، تو شادی کے بعد اگر کرے وہ برائی زنا کریں تو آدھی سزا ہے وہ جو عورتوں پر ہے عذاب سے. بات سمجھنا، آزاد عورت ہو غیر شادی شدہ زنا کرے اس کے لیے 100 کوڑی. آزاد عورت غیر شادی شدہ اس کی سزا کتنی ہے؟ اچھا. لونڈی کے لیے شادی شدہ بھی ہو 50 کوڑے، لونڈی ہو شادی شدہ ہو اس کے لیے نصف سزا. یہ آیت اس پر نص ہے. وقاسو علیہ العبیدہ، غلاموں کو اس پر قیاس کیا ہے سب نے، غلام کی رجم بھی نہیں. لونڈی کی نصف سزا نص سے ثابت، غلام کو اس پر قیاس کیا ہے. والے اجماع ہے. فرمایا جب شادی شدہ ہوں اگر وہ بے حیائی کریں تو شادی ہونے کے بعد ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں. اب رجم میں تو تنقید ہو نہیں سکتی، آدھی کو مار ڈالو آدھی کو زندہ چھوڑو، تو 50 کو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی. اور یہ لونڈیوں کی سزا تو نص ہے، غلاموں کی قیاس بالاجماع. ذالک، یہ لونڈیوں سے نکاح اس کے لیے ہے جو خوف کرتے حنت کا. کشاف والے کہتے الحنت الضرر والمشقت، حنت کے معنی ضرر اور مشقت کے. یہاں مراد ہے زنا. زنا کو حنت سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ زنا کرے گا دنیا میں مشقت میں مبتلا ہوگا، کوڑے کھائے گا، رجم، آخرت کی سزا میں مبتلا ہوگا، مشقت اٹھائے. تو اب یہاں انت کے معنی کیا ہے؟ زنا. لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے جو زنا میں مبتلا ہونے کا خوف کرے. صبر کرو تو بہتر ہے. دیکھنا آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا کہ اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے حریت اور رقیت میں. ماں آزاد ہے تو اولاد، ماں کو لونڈی ہے تو اولاد غلام. اب تم ہو آزاد، تم نے لونڈی سے نکاح کیا تو تمہاری اولاد غلام ہے. پھر لونڈی کے لیے پردہ کوئی نہیں، بے پردہ بازاروں میں جائے. غیرت مند آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن قاعدہ یہ ہے اذا ابتلیتم ببلائین فاختروا اهونهما، جب 2 مصیبتوں میں مبتلا تو ہلکی قبول کر. اب ایک طرف زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اور ایک طرف تمہارے بچوں کے غلام ہونے کا خدشہ ہے، عورت کا بے پردہ پھرنا ہے، وہ ہلکے ہیں بنسبت. تو صبر کرنے سے یہ بہتر ہے
کہ تمہاری اولاد بھی غلام نہ ہو اور تمہاری غیرت کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ واللہ غفور رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادہ کرتے اللہ تعالی تاکہ بیان کرے تمہارے لیے اور تاکہ تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستوں پر جو تم سے پہلے ہوئے اور تاکہ تم پر رجوع فرمائے، اور اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے اس کا کہ تم پر رجوع فرمائے، اور ارادہ کرتے وہ جو پیروی کرتے خواہشات کی اس کا کہ تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا عظیم آباد۔ ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کا کہ تخفیف کرے تم سے، اور پیدا کیا گیا انسان ضعیف ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ کھاؤ مال اپنے آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت آپس میں رضا سے، اور نہ قتل کرو اپنے نفوس کو، بے شک اللہ تعالی ہے تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا۔ اور جس نے کی یہ کارروائی زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، پسند قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور ہے یہ چیز اللہ تعالی پر آسان۔ اگر اجتناب کرو گے تم بڑے ان گناہوں سے جن کو تم روکا جاتا ہے، تو مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری خطائیں، اور داخل کریں گے ہم داخل کریں گے مدخلاً ایسے داخلے کی جگہ جو غریباً عزت والی ہو۔ اور نہ آرزو کرو اس چیز کی جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ جو انہوں نے کمایا، اور سوال کرو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے موالی وارث، مما اس مال میں ترک الوالدان جو ماں باپ نے چھوڑا، اور قریبی رشتے داروں نے، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم کہ گرا لگی تمہاری قسموں کی، بس ان کو دو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ۔ رب تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا اور ان بیویوں کا جن سے نکاح حلال ہے، وراثت وغیرہ کے احکام بتلائے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان بتلاتے کہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے۔ ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اے شرائع دینکم، تمہارے دین کے احکام بیان کرے۔ تو بعض جہاں احکام کا لفظ نکالتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَكُمْ احکام دینکم، بعض شرائع دینکم نکالتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے راستے پر راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، وہ پیغمبر ہی علیہم الصلاۃ والسلام، تو جو ان کے راستے سے خدا نے متعین کیے ان راستوں پر تم، اور تاکہ تم پر رجوع فرمائے، واللہ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں کہ تم پر رجوع فرمائے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ، ان کی طرف جھک جانا بہت ہے، وہ ان کی خواہشات کی طرف جھک جاؤ، راستے بھٹک جاؤ، وہ اس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تخفیف چاہتے ہے تم سے، اور انسان کمزور پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، اگر یہ خواہشات انسانی ہوتی اور نکاح کی اجازت نہ ہوتی تو انسان ضبط نہ کر سکتا، لیکن اس نے بتایا ہے کہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ ضبط پہلے نفوس کی حرمت بیان کی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ
نفوس انسانیہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ آگے بیان فرمایا کہ جیسے نفوس حرام ہے ایسے آپس میں مال بھی حرام۔ اللہ کے اذن کے بغیر نہ نفوس میں تصرف کر سکتے ہو، نہ اموال میں کر سکتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کرو۔ تو جیسے عورتیں حرام کی ہیں رب نے حلال کی، ایسے مال میں بھی حرام بھی ہے، حرام بھی۔ وہ حلال کون سا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارت ہو، آپس میں رضا ہو تو ان باتوں سے ہو۔ اور اسی طرح اپنے نفوس کو قتل نہ۔ پہلے چونکہ نکاح کا ذکر تھا، مال کا ذکر تھا، عموماً انہی چیزوں میں مال کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ فرمایا اپنے نفوس کو قتل بھی نہ۔ اللہ بڑا مہربان، اس نے سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ جس نے ایسی کارروائی کی عدواناً و ظلم، پہلے پارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ عدوان کے معنی ہیں حق الابد میں تجاوز کرنا، اور ظلم کے معنی اللہ تعالی کے حق کو توڑنا۔ اب قتل میں مثلا دو حق، ایک اللہ کا حق ہے، اس نے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اور ایک بندے کا حق ہے، اس کے وارثوں کا حق ہے۔ تو اگر تم قتل کرو گے تو رب کے حکم کو توڑ کر کے ظلم کیا، اور بندے کے حق میں عدوان کیے جاتے۔ فرمایا ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پر آسان ہے دوزخ میں داخل کرنا، کوئی مشکل نہیں۔ اوپر توبہ کا ذکر تھا کہ توبہ کرو تم، آگے فرماتے ہی بات ذرا توجہ سے سمجھنا۔ معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ اگر کبیروں سے بچے گا تو تب صغیرے معاف ہوں گے، اگر کبیرے گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرے نہیں معاف۔ ظاہری قرآن پاک کے الفاظ بظاہر ان کی تائید کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر، ہم مٹائیں گے تم سے تمہاری صغائر۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبائر سے بچو گے تو پھر صغائر معاف ہوں گے۔ اور یہ مسلک ہے اہل اعتزال، اہل سنت والجماعت بالاتفاق اس کے خلاف۔ باتیں جہاں طویل، تفسیر کبیر میں، البحر المحیط میں، بیضاوی میں، روح المعانی میں، اور تفسیروں میں بڑی چوڑی باتیں۔ دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جو ان تفسیروں میں بھی ہے اور شرع العقائد میں بھی ہے کہ یہاں کبائر سے مراد ہے صرف شرک۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم شرک سے بچو گے تو بقیہ گناہ ہم تمہارے معاف کریں۔ کبائر سے عام کبائر مراد نہیں بلکہ صرف شرک میں۔ اعتراض ہوگا کہ جمع کیوں لائے ہیں؟ تو اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ انواع شرک متعدد ہیں، شرک کے بہت سے انواع، فرشتوں کو رب کا شریک بنانا، پیغمبروں کو بنانا، شہیدوں کو بنانا، لات منات کو بنانا۔ تو انواع شرک کے چونکہ متعدد ہیں اس لیے ان کو کبائر سے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا کبیرہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں رکبوا دوابہم ولبسوا ثیابہم، اب ہم کی ضمیر جمع ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ سب جانوروں پر سوار ہوگے اور سب کپڑے پہنے، بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے کپڑے پہنے، اپنے اپنے دواب پر سوار۔ یہ تختزانی رحم اللہ تعالی کا جواب ہے۔
میرے خیال میں آسان جواب وہ ہے جو سیوطی رحم اللہ تعالی نے تفسیر جلالین میں دیا اور تفسیروں میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ کبائر سے کبائر ہی مراد ہے، قتل، زنا، چوری، جھوٹ وغیرہ. تو بات ان کی سمجھنا توجہ سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم الصغائر بالطاعات، تو ہم صغیرے تمہارے نیکیوں کی وجہ سے معاف کریں. وہ صغائر کا معاف ہونا طاعات کی وجہ سے ہے، اجتناب عن الکبائر کی وجہ سے نہیں ہے. نکفر عنکم سیئات الصغائر بالطاعات، اور دلیل اس کی قرآن پاک سے بھی ہے، حدیث شریف سے بھی. قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹاتی. اور حدیث میں بھی آتا ہے، ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں کہ نمازوں کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، روزے کی برکت سے، حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے، حتیٰ کہ وضو کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اذا اجتنب الکبائر، جبکہ کبیروں سے بچے. صغیر گناہ ان نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو سیوطی رحم اللہ تعالی کا جواب یہ ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم الصغائر بالطاعات، طاعات کے ذریعے. تو یہ نہیں کہ کبائر سے بچو تو تب معاف ہوں گے نا، وہ صغائر جو ہیں طاعات کے ساتھ معاف. اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلاً کریمہ. مدخل کو ظرف مکان کا صیغہ بھی بنایا گیا. مزید ابواب کے جو ظروف ہیں مفعول کے وزن پر آتے ہیں. یہ چونکہ باب افعال ہے اس لیے اس کا ظرف مدخل ہے، داخلے کی جگہ. اور مدخل کو مصدر میمی بھی قرار دیا گیا. داخل کریں گے ہم تمہیں، داخل کرنا عزت کا رب. آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عورتوں کی 2 عورتیں ہوں تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. اور وراثت میں للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو وہ حصہ ملتا ہے جو 2 عورتوں کو ملے، تو وراثت میں بھی ان کا حصہ نصف ہے. اس پر بعض بیویوں نے اشکال پیش کیا کہ آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں وراثت کی نصف ملی، شہادت بھی ہماری آتی ہے، اذان ہم نہیں کہہ سکتی، جماعت ہم نہیں کرا سکتی، اور جہاد کے لیے ہم نہیں نکل سکتی، اور کئی کام مرد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا، آرزو نہ کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت جس کے ساتھ تم میں سے بعض کو، یعنی مردوں کو، اعلیٰ بعض عورتوں کو. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ کے فضل کا مطالبہ کرو.